رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ الحجرات جو ہے اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب بیان کرنے کے بعد کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے حضور سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کو معاشرے کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمان جو ہیں ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو اور ان سے پرہیز کرو۔ ان بعد الظن اثم، خدا فرماتا ہے بے شک بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کبھی کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کی چغلی نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور تمہارا بھائی اس حالت میں ہے کہ وہ مردہ ہے۔ فکرہتموہ، اللہ فرماتا ہے پس بے شک تم اس بات کو مکروہ جانتے ہو، ناپسندیدہ سمجھتے ہو۔ فرمایا اگر تمہیں یہ بات ناپسند ہے تو واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم فرقان حکیم جہاں ہمیں عمل کی زندگی کی طرف ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے، وہاں قرآن ہمیں اس بات کا بھی درس دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے اور کس انداز سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، اب قیامت تک اس کے علاوہ اور کسی کتاب کا نزول نہیں ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حکیم نے زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو فرمائی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، بدگمانی کرنے سے انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے، وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حکیم سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم سب بچ جاؤ، اجتناب کرو، یہ باب افتعال سے ہے، فرمایا اس سے اجتناب کریں، بچیں۔ بدگمانی جو ہے وہ انسان کو گناہ کے دہانے کی طرف لے جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن بھائی کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اپنے مومن کے بارے میں کبھی برا نہ سوچے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ مجھے کیسا کہتا ہے۔ یہ انسان کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ بہت سے وہ معاملات ہیں کہ جن کے اندر ہم خود سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، میرا کام یہی ہے کہ میں نے دین کو سنانا ہے، اب دین پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب کو دین سنا دیا، یہ دین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آخری جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں نے دین مکمل تمہیں سنا دیا؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟
آپ کو کثیر تعداد میں، جن کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے، ہر صحابی کی زبان سے آواز جاری ہوتی ہے، حضور جو دین تھا وہ ہم نے آپ سے سماعت کر لیا، وہ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنا دین تم تک پہنچا دیا۔ اب کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو 1.25 لاکھ کے علاوہ بھی ہیں، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پہ دیکھا بھی ہے لیکن مانا نہیں ہے۔ ان میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ شیبہ بھی ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کو بھی دیکھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو وہ مقام نہیں بخشا جو مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو حاصل تھا، وہ شرف حاصل نہ ہو سکا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کرتے کہ باری تعالیٰ میں تو چاہتا تھا کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جاتے، لیکن انہوں نے میری بات کو تسلیم نہ کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پریشانی کو جب رب نے دیکھا تو رب کائنات نے فرمایا حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ میرا کام ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا، باقی ماننا یا نہ ماننا یہ تو امت کا کام ہے۔ آپ اب دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو خطبہ جمعہ سماعت کرنے کے بعد جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے، عمل کرے گا تو وہ فائدہ اپنا ہے۔ آپ نے سنا نہیں خطبہ خطاب کرنے کے بعد ائمہ کرام تبلیغ کرنے کے بعد اختتام پہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرا کام تھا پہنچانا، جو اللہ نے مجھے سمجھا دیا بتا دیا میں نے حکم اللہ کا تم تک پہنچا دیا۔ اب اس پر عمل کرنا امت کا کام ہے، سامعین کا کام ہے۔ تو ذات ذی وقار فرمایا کہ اے ایمان والو اجتناب کرو، بدگمانی سے بچو، ان بعد الظن اثم، بہت سے جو بدگمانی ہے وہ انسان کے لیے گناہ ہوتی ہیں، انسان گناہ کے دہانے کی طرف آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں کا ماحول کچھ اس طرح سا ہو چکا ہے، ہم بات کی تحقیق نہیں کرتے، کسی نے ہمارے کان میں پھونک مار دی ہم اسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم کی اسی آیت میں ابتدائی آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آتا ہے کہ اس بندے کو میں نے ایسا دیکھا ہے، فرمایا فوراً تلوار اٹھا کر اس کے پیچھے نہ بھاگ پڑیں اور گن لے کر اس کو مارنے کے در پہ نہ ہو جائیں، فرمایا کہ وہاں پہ تم فتبینوا، تحقیق کیا کرو۔ فرمایا کہ تم نے تحقیق نہ کی ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر تم نے اس کی بات پر عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے تم پھر اس کے عمل کے اوپر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اور تمہیں ندامت جو ہے اس کے آنسو بہانا پڑے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ علماء سے لوگ جو ہیں وہ آ کر کے مسائل پوچھتے ہیں، حضرت میں غلطی کر بیٹھا، میں نے اپنی زوجہ محترمہ کو کسی کے کہنے کے اوپر خدا نہ کرے میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، طلاق ثلاثہ کہہ دی ہے، حضرت اب اس کا حل کیا ہے؟ علماء کے پاس اب اس کا حل کیا ہے؟ جب کسی مریض کو آپ خود ہی مار کر آپ اس کو پھیرنا شروع کرتے ہیں ہاسپٹل کے اندر جو کہیں کہ اس کو شفا مل جائے، شفا کہاں سے ملے گی؟ آپ اس کو اعلیٰ ترین ہاسپٹل میں بھی لے جائیں شفا نہیں مل سکتی۔ تو جب آپ نے عورت کا کام گھر میں تمام کر دیا تو علماء سے کیا پوچھتے ہیں؟ علماء سے اس وقت پوچھیں کہ جب آپ نے یہ قدم اٹھانا تھا تو ان سے پوچھیں حضرت طلاق دینے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ کبھی ہم نے گھروں کے اندر یہ ماحول بنایا؟ بچوں کی شادی کرنے کے بعد آج تک کبھی ہم نے ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ بیٹا ایک بیٹی کو اگر طلاق دینی ہے، اگر اس کو چھوڑنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے حلال کاموں کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے وہ طلاق کا ہے، اور یہ آخری حل ہے ہماری۔ تو آپ کبھی غور کریں بچیاں، نوجوان لڑکیاں اور وہ جو ہیں وہ خواتین پشیماں ہیں، پریشان ہیں ان احوال کی وجہ سے، اور بیٹے کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے، اور انسان جو ہے وہ گھروں کے گھر اجڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کس نے ان بات کی طرف، کس شخص نے آپ کو اس باتوں کی طرف لے کر کے آنا ہے؟ تو ذات محترم اللہ فرماتے ہیں کہ ان بدگمانیوں سے بچنا شروع کر دیں۔ ایک بہت بڑے جو ہے وہ ہارٹ ایسوسی ایشن کے بہت بڑے مفکر انہوں نے
اس حوالے سے لکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اس ملک کے اندر 86% بیماری کا جو سبب ہے وہ بدگمانی ہے۔ 86% افراد اس وجہ سے بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ تحقیق ہی نہیں ہے، سوچ و بچار ہی نہیں ہے۔ میں نے بات کر دی، کم از کم تحقیق تو کریں کہ میں اس کی بات پہ تحقیق تو کروں کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے۔ حضرات محترم، گھروں کی لڑائیاں، دنگا فساد اور یہاں تک کہ قتل و غارت کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ ہے کیا؟ وہ بدگمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے بدگمانیوں سے بچ جائیں۔ فرمایا ان بعد الظن اثم، بے شک یہ جو بدگمانی ہے یہ گناہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی ولا تجسسوا، کبھی کسی کی جاسوسی نہ کیا کریں۔ ایک بندہ میرے پیچھے لگے، حضرت جاتے کہاں ہیں؟ میں کسی کے پیچھے، دوسرے کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، یہ رات کو جاتا کہاں ہے؟ ہمیں یہ اختیار کس نے دیا کہ میں رات کو کیا کرتا ہوں؟ میرے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی سپرد ہیں۔ میرے معاملات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں۔ فرمایا ولا تجسسوا، کبھی زندگی میں کبھی کسی کی ٹو میں نہ لگے رہیں کہ وہ بندہ عمل کیا کرتا ہے۔